نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کافی دنوں سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ آپ تمام سے دعا کی درخواست ہے۔ تو آئیے، آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے، یعنی کس موضوع پہ آج بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کو اسلامک معلومات یا اسلامک بیان چاہیے یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی تمام اسلامک انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا کا سیرت، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوگی، اس حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوگی، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بشر کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، کس طریقے سے ہماری اسلامک ماں بہن اسلام میں تبدیل کریں گی، کس طریقے سے وہ اپنا فیشنی لباس چھوڑ کر حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت کو اپنائیں گی۔ تو آئیے اسی بات پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہے، یعنی ان کی بیٹی ہے، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے شوہر ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ تو آئیے حضرت فاطمۃ الزہرا، تو آئیے ہم ان کا سب سے پہلے نماز ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنی لمبی طویل نماز پڑھی، کس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھی، ان کے رہنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آخر وہ نبی کی بیٹی تھی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی پہ صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو ادا کی۔ تو آئیے حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا جب مدینے کے لوگ کھا پی کر سو جاتے تھے، کیا جب مدینے کے لوگ کھا پی کر سو جاتے تھے تو ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، ہم تمام عورتوں کی شہزادی، ہم جنتوں کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا جب جو ہے تمام مدینے والے جب کھا پی کر سو جاتے تھے تو حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے اپنی تمام کام سے فارغ ہو کر، اپنی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر جو ہے مصلی بچھاتی، نماز کے لیے کھڑی ہوتی، اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی، کس طریقے سے انہوں نے نماز کو ادا کی کہ جس کا دیکھنے کا انداز، جس کے سننے کا انداز ایسا ہے، جس کا سننے کا انداز ایسا ہے جسے سن کر آپ بے حیرت انگیز کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے نماز کو ادا کی، کس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو کہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، جب نماز پڑھتی تھی، جب عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو اللہ اکبر اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی، اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی کہ ایک سجدے میں، اللہ اکبر، ایک سجدے میں جو ہے پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک سجدے میں جو ہے پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی۔ جب فجر کی اذان ہوتی تھی، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا کھڑی ہوتی تھی تو اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرماتی تھی، اے اللہ، تو نے اپنی رات تو بنائی ہے، تو نے اتنی چھوٹی رات تو بنائی ہے، تیری رات تو مکمل ہو جاتی ہے، لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا کا جو ہے سجدہ مکمل نہیں ہوتا، ان کا جو ہے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہوتی، کس طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک ہی سجدے میں، اللہ اکبر، آپ ذرا غور تو فرمائیں، ایک ہی سجدے میں اتنی طویل سجدے ہوتی تھی کہ ایک ہی سجدے میں پوری کی پوری رات گزار دیتی تھی، ایک ہی سجدے میں اتنی طویل سجدے کرتی تھی کہ ایک ہی
جاتی تھی, عبادت میں پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی, لیکن جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرما رہی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو نے تو اپنی رات مکمل کر لی, تو نے تو اپنی پوری کی پوری رات مکمل کر لی, لیکن میرا جو ہے میرے تو سجدے مکمل نہیں ہوتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے. لیکن آج ہم جو ہے, آج ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں, آج ہم خود کو سنی مسلمان تو پروف کرتے ہیں, آج ہم خود کو کنیز فاطمہ تو کہتے ہیں, لیکن آج ہم سیرت فاطمہ الزہرا پہ نہیں چل رہے ہیں. آج ہم ان کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارے پاس تو ایک وقت کی نماز نہیں ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے. آج تو اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے پہلا کلمہ تو کیا, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ. آج کسی ماں بہن سے پوچھ لیا جائے کہ پانچواں کلمہ سنا دے, آج ہماری ماں بہن کو پانچواں کلمہ بھی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچے تو صحیح, یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا کھلونا کا دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسان و جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری جو اب اپنی اصل دنیا ہے, ہماری جو اصل دنیا ہے وہ آخرت کی دنیا ہے. ہمیں آخرت میں اپنے حساب کو دینی ہے. یہ دنیا کو چھوڑے, یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑے اور نماز کی طرف آئے. آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا کتنی عبادت والی تھی, کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھا. آج تو ہمیں کلمے کا عالم بھی پتہ نہیں ہے کہ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان مزمل, ایمان مفصل کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا, آپ نے دیکھا کس طریقے سے صبر و شکر کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی زندگی گزار رہی ہے. آخر حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ وہ تمام نبیوں میں جو سب سے افضل ہے, جو تمام نبیوں میں سب سے بلند ہے, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جن کے لیے دنیا بنی, جن کے لیے آخرت بنا, جن کے لیے چاند بنی, جن کے لیے سورج بنا, جن کے لیے آسمان بنی, جس کے لیے زمین بنی, جن کے لیے ہر وہ چیز بنا, جن کے پیدائش پہ پرندوں نے خوش آمدید کہا, جس کی آمد پہ پوری دنیا روشن ہو گئی, وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. وہ چاہتی تو اپنی زندگی کو بہت ہی فیسلٹی کے ساتھ گزار سکتی تھی. وہ چاہتی تو ان کے قدموں میں تمام دنیا آ سکتی تھی. وہ چاہتی تو ان کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت لا دیتے, لیکن نہیں. پھر بھی حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے اپنے ابا جان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں کے بارے میں سوچا کہ آنے والی تمام امتوں کی بیٹی جو غریب ہے, جو مسکین ہے, وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے گی, کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے گی. انہوں نے امتوں کی بیٹیوں کے لیے اپنی قربانی دی. اس طریقے سے صبر و شکر کے ساتھ رہا. لیکن ایک ہم آپ ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, جنہوں نے کربلا کے میدان میں, جن کے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین, امام حسن, جنہوں نے امام حسین جو ہے اپنے گردن کو کربلا کے میدان میں کٹوایا, اللہ اکبر. کس کے لیے؟ آج ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے. لیکن آج ہم اور آپ ہے جو اسلام سے اس طریقے سے دور ہو چکے ہیں, اس طریقے سے اسلام سے دور ہو چکے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آج ہم نماز میں اس طریقے سے نماز سے غافل ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں, آپ نماز کی طرف جائیں, آپ نماز تو شروع کریں, آپ نماز تو اسٹارٹ کریں. آپ یقین مانیں جو نماز میں جو سکون ہے, جو نماز میں جو لذت ہے, جو نماز میں جو حیا ہے, وہ کسی چیز میں ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایک ایسی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جب پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو سکسیس ملتی ہے, اس طریقے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نماز پڑھیں, آپ نماز کو ترک نہ کریں, بیکاز نماز آپ کو سکسیسفل کی طرف لے جائے گی, نماز آپ کو
آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے ڈپریشن سے تمام چیزوں کو دور کرے گی، آپ کو تمام پریشانیوں سے دور کرے گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا، آئیے انہی پر ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمۃ الزہرا حاضر ہوتی ہے۔ کون حاضر ہوتی ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا حاضر ہوتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، اے ابا جان، میں آپ کے سامنے بہت ہی پیارا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، ذرا یہ تو بتائیں اے ابا جان، مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ ابا جان ذرا یہ تو بتائیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، جنت میں اگر سب سے پہلے کوئی جائے گا تو وہ تیرے بابا جان ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ میں ہوں۔ سب سے پہلے اگر مردوں میں کوئی جنت میں جائے گا تو وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا نے دوسرا سوال کیا کن سے؟ اپنے والد صاحب سے، کہ ابا جان، مردوں میں تو سب سے پہلے آپ جائیں گے، میں سمجھ گئی، لیکن عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں، ذرا یہ تو بتائیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت فاطمۃ الزہرا کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی، جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی جائے گا تو وہ مریم کی بیٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ مریم کی بیٹی ہے، سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ یہاں حضرت فاطمۃ الزہرا، یہاں گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی، اب میں بتاؤں، حضرت فاطمۃ الزہرا وہ ہے جن کے خوش ہونے سے تمام کائنات خوش ہوتی ہے، جن کے ناراض ہونے سے تمام کائنات ناراض ہوتا ہے۔ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے والد صاحب ان سے ارشاد فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے بیٹی، یہ پھول سا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا کیوں ہے میری بیٹی؟ آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ پھول سا کھلتا ہوا چہرہ مرجھا رہا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا ارشاد فرماتی ہے، اے ابا جان، دل کی کیا چھپاؤں، میں نے سب سے پہلا سوال آپ سے کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، تو آپ نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائیں گے، اسی وجہ سے میں نے دوسرا سوال کیا کہ جنت میں عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ مجھے لگا کہ آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو مریم کا نام لیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے تو مریم کا نام لیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی، ذرا سن تو صحیح، بات تو یہ ہے کہ جس سواری پہ تو سوار ہو کر جائے گی اس کی نقل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو مخدومہ بن کر جائے گی اور وہ خادمہ بن کر جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا جواب دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، ہم کنیز حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرتوں پر چلنی ہے، ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے تمام بدنوں کا حجاب کرنا ہے، ہمیں ان کی سیرتوں پر چلنا ہے، ہمیں تمام چیزوں پہ عمل کرنی ہے، ہمیں نماز کو پڑھنی ہے، ہمیں اسلام پھیلانی ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ چند لمحوں کا ٹائم ہے، یہ چند لمحوں کا دن ہے، چند لمحوں کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں اپنے پکا پابند رہنا ہے، ہمیں تمام چیزوں سے دور رہنی ہے، ہمیں تمام گناہوں سے دور رہنی ہے، ہمیں اب تو ماشاءاللہ اتنی بابرکت والی مہینے آ رہی ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نمازی بنیں گے، ہم تمام گناہوں سے پاک رہیں گے، ہم تمام چیزوں سے دور رہیں گے۔ یہ تھی حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت۔ آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک ویڈیو چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے